Hello, dear viewers. This is Professor Sumaira Anita, and today we are going to study the characteristics of Iqbal's poetry in Bange Dhara. तो स्टूडेंट्स ने ये पूछना होता है कि सवाल किस तरह से पूछा जाएगा। तो सवाल इस तरह से आ सकता है, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट में फ़र्क भी हो सकता है आपके एग्ज़ाम में, बट मोस्टली स्टेटमेंट इस तरह से आएगा, राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ the poetry of Allama Muhammad Iqbal, specifically of the poetry from Bange Dara. कि बांगे दरा को मद्देनज़र रखते हुए आपने इलामा इकबाल की पोइट्री के करैक्टरिस्टिक्स बताने हैं, उनकी खसूसियात बतानी है आपने। इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना होता है, जो भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। इंट्रोडक्शन आगे आने वाली चीज़ों की एक छोटी सी समरी होती है और इसी से आपको सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यानी कि अगर आपका इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन होगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड द इंट्रोडक्शन। इलामा मोहम्मद इकबाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइट्स इन उर्दू एंड पर्शियन लिटरेचर। उर्दू और पर्शियन लिटरेचर के ये सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ पोइट हैं। हिज बुक बांगे दारा पब्लिश्ड इन 1924, किताब जो है ये हमारी 1924 में शाया की गई थी, इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिज अर्ली उर्दू पोइट्री। ये जो उन्होंने शुरू में उर्दू पोइट्री लिखना शुरू की थी उसका कलेक्शन है। दिस बुक शोज अ जर्नी फ्रॉम सॉफ्ट इमोशनल थीम्स। अब ये जो किताब है ये सॉफ्ट इमोशनल थीम्स से लेकर स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल एंड नेशनल आइडियाज़ की तरफ मुड़ जाती है। द पोइट्री इज़ बांगे दरा द पोइट्री इन बांगे दरा रिफ्लेक्ट्स इकबाल्स डीप लव फॉर हिज कंट्री। ये जो किताब है इसमें ये रिफ्लेक्ट करती है इलामा मोहम्मद इकबाल की मोहब्बत अपने वतन और मुल्क के लिए और हिज कंसर्न्स फॉर द मुस्लिम उम्मा, और अपनी मुस्लिम कौम के लिए वो जो फ़िक्र रखते थे उसको जाहिर करती है। एंड हिज डिज़ायर टू अवेकन द यूथ विद अ पावरफुल मैसेज, और उनकी वो ख्वाहिश कि मैं मुसलमानों में जोश भर दूं अपनी पोइट्री से, उसको जाहिर करती है। लेट्स मूव टुवर्ड द थीम्स नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म। कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी ये इनकी मेजर थीम थी। लव फॉर होमलैंड कि अपने वतन से मोहब्बत करें। पोइम तराना हिंदी इंस्पायर्स यूनिटी एंड नेशनल प्राइड। इन्होंने एक तराना लिखा था, एक पोइम लिखी थी जिसका नाम था तराना हिंदी, और ये इंस्पायर करती है इत्तेहाद को और कौमी फ़ख्र को, यानी अपनी पहचान बनाएं, अपनी पहचान पर फ़ख्र करें, प्राउड हों खुद पर, खुद को किसी से कम ना समझें। इमोशनल एंड रोमांटिक इमेजरी, जज्बाती और रोमानवी अंदाज। रोमांस कहते हैं समथिंग दैट इज़ नॉट रियल, ठीक है। रियल वर्ड में या हम जिस तरह से रोमांस के वर्ड को यूज़ करते हैं, लिटरेचर में रोमांस का वर्ड उस तरह से यूज़ नहीं होता। रोमांस मीन्स दैट समथिंग that is imaginary or not real or exaggerated for the sake of pleasure, यानी खुशी के लिए किसी छोटी सी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के बताएं कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही आपको अच्छी लगे और खुशी दे। सॉफ्ट टोन इन पोइम्स लाइक एक आरजू, रोमांटिक एंड इमेजिनेटिव थीम्स। कुछ पोइम्स में बिल्कुल इलामा मोहम्मद इकबाल ने सॉफ्ट टोन का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल सॉफ्ट वर्ड्स का यूज़ किया है और रोमांस का यूज़ किया है। मॉरल एंड एथिकल लेसन्स, इखलाकी तालीमात। पोइम्स में लाइक परिंदे की फरियाद एंड हमदर्दी, ये जो पोइम्स हैं ये हमें इखलाकी सबक देती है, हमें मॉरल लेसन देती है। टीच काइंडनेस ऑनेस्टी एंड करेज, ये हमें काइंडनेस ऑनेस्टी एंड हिम्मत सिखाती हैं। इस्लामिक रिवाइवलिज्म,
علامہ محمد اقبال چاہتے تھے کہ ہماری قوم بیدار ہو جائے اور اسلامی بیداری آ جائے، یعنی لوگ مذہب کے قریب ہوں، خود پر فخر کریں اور آگے بڑھیں، اسلامی روایات کے مطابق زندگی گزاریں، خوش رہیں اور اتحاد کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں۔ Poems like Shikwa and جواب شکوہ call for revival of Islamic spirit and faith۔ یہ جو کتاب ہے یا یہ جو پوئم ہے یہ اسلامک اسپرٹ اینڈ فیتھ کی یاد دلاتی ہے۔ کانسیپٹ آف خودی، سیلف ہوڈ، خودی کا تصور۔ سینٹرل آئیڈیاز انکریجز انر اسٹرینتھ اینڈ بلیوز ان گاڈ، یعنی ایک تو خود پہ یقین رکھیں اور دوسرا اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں۔ یہ علامہ محمد اقبال کا میجر میسج تھا۔ ہوپ اینڈ آپٹمزم، امید اور رجائیت۔ آپٹمزم ہوتا ہے کہ اچھی امید رکھیں، مایوسی میں نہ رہیں۔ پازیٹیو انرجی اینڈ موٹیویشن فراہم کرتے تھے علامہ محمد اقبال اپنی پوئٹری کے ذریعے۔ میسج بیٹر فیوچر از پاسبل تھرو اسٹرگل، اور وہ اپنی قوم سے اور ہر انڈیویجول کو کہنا چاہتے تھے کہ ایک اچھا فیوچر جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے جب آپ اسٹرگل کرتے ہو۔ پاورفل لینگویج اینڈ ریدم، رچ ووکیبلری کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ ورڈز بہت خوبصورت استعمال کیے گئے ہیں۔ اینڈ ایموشنل ڈیپتھ، اور جذباتی گہرائی کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ دل کو لگنے والی باتیں کی گئی ہیں۔ ورسز فلڈ ود پیشن اینڈ ریدم، جو ورسز ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور بہت ہی زیادہ پوئٹیکل رولز کے اوپر بنی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، علامہ محمد اقبال نے یہ کتابیں اس لیے نہیں لکھی تھی کہ یہ شائع ہوں اور ان کو پیسے ملیں، یا لوگوں کو خود سے امپریس کرنے کے لیے نہیں بنائی تھی۔ انہوں نے اپنی پوئمز لکھی کہ ہر زمانے کے لوگ ان کی بکس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں، اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے خودی، یعنی کہ انسان کو اپنا پتہ ہو، سیلف ریسپیکٹ اور سیلف اسٹیم، یعنی اپنی رسپیکٹ کر پائے، اس قابل بنے۔ اور آپ اس قابل کیسے بن سکتے ہو؟ تھرو اسٹرگل، یعنی آپ نے کچھ مشکلات دیکھنی ہیں۔ اگر آپ کو اسٹڈیز مشکل لگتی ہے تو خوشی سے اس مشکل کو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ کیونکہ نیکسٹ جو فیوچر ہے، although وہ بھی کچھ نہ کچھ مشکل تو ہوگا، کیونکہ لائف مشکل ہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس مشکل کو دیکھیں گے اسٹڈی سے، تو نیکسٹ جو آپ کو جاب ملنے میں یا فیوچر بنانے میں پرابلمز آنے ہیں وہ آپ کے ریلیٹیولی کم ہوں گے۔ تو مشکل یا اسٹرگل کے ساتھ ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہی علامہ محمد اقبال کا پیغام ہے، اور وہ لکھ کر اس لیے گئے کہ آپ تک بھی ان کا پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے۔ یہ ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہو گیا، اور جو بھی ان کے پیغام سے کچھ سیکھے گا ان کو نیکی ملے گی۔ فلسفی اینڈ وزڈم کی بات کرتے تھے وہ اس کتاب میں۔ ڈسکسز ڈیسٹنی، فریڈم، لائف's پرپس ریفلیکٹس اقبال فلوسافیکل ڈیپتھ۔ اس کتاب میں انہوں نے قسمت کے بارے میں بات کی ہے، فریڈم، آزادی کے بارے میں بات کی ہے، لائف's پرپس، اور کہ زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ اور ڈیئر لسنرز، ڈیئر ویورز، یہ بات آپ کو میں بھی بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ کی لائف کا کوئی پرپس آپ نہیں بناتے تو ایٹ دی اینڈ آپ کو ایگزسٹینشیل کرائسس ہو جائے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا وجود کس لیے ہے اس دنیا میں، اور یہ چیز بہت سے مینٹل پرابلمز کی طرف آپ کو لے جاتی ہے۔ اس لیے کانشیسلی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں اور کوشش کریں کہ آپ کا ہر آنے والا دن جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو اور پرپس فل ہو۔ کرٹیسزم آف ویسٹرن مٹیریلزم، مغربی مادہ پرستی پر تنقید کرتے تھے۔
critiques blind imitation of West. کہتے تھے کہ ہمیں blind imitation یعنی کاپی نہیں کرنی چاہیے ویسٹ کی. ہمیں اپنے وجود کو، اپنے کلچر کو، اپنی پہچان کو پریزرو کرنا چاہیے، ہمیں اسے سیو کرنا چاہیے. emphasizes spiritual values and community. کہتے تھے کہ ہماری کچھ ویلیوز ہونی چاہیے، ایک قوم کی ویلیوز ہونی چاہیے اور ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. میسج فار یوتھ، نوجوانوں کے لیے پیغام. یوتھ ایز شاہین، وہ نوجوانوں کو شاہین کہا کرتے تھے. انکریجز لیڈرشپ، اور شاہین کے ٹریٹس کیا ہوتے ہیں؟ وہ لیڈرشپ کوالٹیز رکھتا ہے، کریج رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے. اسلامک ویژن، وہ چاہتے تھے کہ جو نوجوان ہے وہ اسلامک ویژن رکھے، اسلامی ویلیوز پر چلے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو. Let's conclude this question. The poetry of Allama Iqbal in Bange Dara is a timeless source of wisdom, beauty, and power. It begins with soft romantic poems and ends with strong, bold messages of revival, faith, and national building. His poetry not only touches the heart but also awakens the soul. Through Bange Dara, Iqbal become the voice of a sleeping nation and the guiding light for generation to come. اب علامہ اقبال کی یہ جو کتاب ہے بانگے دھرا، یہ ٹائملیس سورس آف وزڈم ہے، یعنی اس سے ہمیں دانائی حاصل ہوتی ہے اور ہمیشہ دانائی حاصل ہوتی رہے گی. یہ ٹائملیس اس لیے ہے کہ یہ ہر قوم اور سوسائٹی کے اوپر ریلیٹ کرتی ہے. بیوٹی اینڈ پاور. اٹ بگنس with soft romantic poems. اس کے شروع میں کچھ soft romantic poems ہیں and ends with strong bold message of revival. اور اس کے بعد کچھ poems ایسی ہیں جن میں strong message of revival of faith ہے یعنی ایمان ہے، national building یعنی قوم کی تعمیر کی بات ہوتی ہے. His poetry not only touches the heart. یہ صرف اور صرف ایسے نہیں کہ سافٹ رومانٹک پوائمز ہیں اور آپ کا دل ان کو پڑھ کے خوش ہو جائے گا، نہیں، بلکہ یہ آپ کو روحانی بیداری کی طرف لے جاتی ہیں. آپ ان کو پڑھ کر کچھ جذبہ حاصل کرتے ہیں، کچھ آپ میں اسٹرینتھ آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھنے کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. تھرو بانگے درا سے اقبال became the voice of a sleeping nation. یہ ایک کھوئی ہوئی یا ایک سوئی ہوئی قوم کی آواز بنے. And the guiding light for generation to come. آگے آنے والی نسلوں کے لیے اور ان کے ٹائم پہ جو موجودہ قوم تھی جو کہ روحانی طور پہ سو رہی تھی، انہوں نے یہ کتاب لکھ کے سب کو جگانے کی کوشش کی. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا لیکچر سن کے آپ بھی تھوڑے سے چینج ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے جو دن ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں. آپ لوگ جو ہیں وہ ون کنسیپٹ آگے جائیں یا آج کی نسبت آپ کا کل جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو. چھوٹے چھوٹے سٹیپس پلان کریں اپنی لائف کے لیے اور لائف میں آگے بڑھیں، لائف کو اچھے سے پلان کریں. یہی علامہ محمد اقبال چاہتے تھے اور کہیں نہ کہیں میں بھی یہی چاہتی ہوں اور آپ کے پیرنٹس بھی آپ سے یہی امید کرتے ہیں. So thank you so much and do subscribe my channel and share this lecture with the student who really need them. Allah Hafiz.